السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات آئے ہوئے تھے تو سوچا کہ ایک تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کے سوالوں سے کئی لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طریقے سے بہت سے کامنٹ بہت زیادہ لمبے تھے تو میں نے ان کو مختصر کر دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے۔ اور میں آپ سبھی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ خیر و برکت کا اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی دلی اور دلی خواہشات، دلی تمنائیں پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے آج سب سے پہلا سوال ہے شبنم اریبہ، کیا نام ہے، کہ نماز میں بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا نماز قبول ہے؟ دیکھیں اس مسئلے کو اچھے سے تھوڑا سا سمجھ لینا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت جو ہے شرعی معذور نہیں ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس کو تھوڑا اور سمجھیں، جیسے کوئی شخص یا کوئی عورت اتنی معذور ہے، یعنی پورے نماز کے وقت میں سے 3 منٹ بھی اس کے پاس ایسے نہیں ہے کہ وہ 3 منٹ پاک رہ سکتی ہے، 4 منٹ یا 5 منٹ پاک رہ سکتی ہے۔ ادھر سے وضو کیا اور ادھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کل ملا کر کے یہ اپنی 4 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتی، اتنا بھی وقت نہیں ہے، اور پورے 24 گھنٹے کے اندر اس کی یہ کیفیت رہتی ہے، اور تو پھر وہ عورت جو ہے شرعی معذور کہلائے گی، اور اس صورت میں وہ وضو کر کے اور نماز پڑھ لے گی۔ اب چاہے وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے ریح خارج ہونے کی وجہ سے تو اس کی نماز ہو جاوے گی، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اچھے سے یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم 6 منٹ 7 منٹ اپنے آپ کو باوضو رکھ سکتے ہیں، یعنی وضو کرنے کے بعد 5 منٹ 6 منٹ تک ہمارا وضو باقی رہتا ہے، تو پھر اگر نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ اچھے سے سمجھ لیجئے گا، مسئلہ تب ہے کہ اگر کوئی اتنا وقت بھی نہیں رہتا کہ وضو کیا فوراً وضو ٹوٹ گیا، اتنا اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جو ہے اسی وضو سے وہ اپنی نمازیں پوری کرے گا پورے وقت کی، اور میں نے اس پر کئی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے علی شام، یہ کہہ رہی ہے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا سوال ہے کہ دل کی حالت بہت بے چین ہے، سر اس کا کیا حل ہے؟ ایسا کیا پڑھوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دل کے اندر بے چینی ہے اور دل ہمارا پریشان ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا دل کن وجوہات کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیا ہمیں کسی چیز کی فکر ہے، کوئی ٹینشن ہمارے ذہن میں ہے، یا تجارت کی، یا اسی طریقے سے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہے، ان کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے ایک فکر لاحق ہو رکھی ہے، تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو تھوڑا سا ہلکا کرے اور اپنے آپ کو تھوڑا سکون دینے کی کوشش کرے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے، درود شریف کا اہتمام کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دماغ کو سکون دے سکتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے دماغ میں جو ٹینشنیں ہیں ان کو تھوڑا ہلکا کریں اور اللہ کا ذکر جاری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو گے میں آسمانوں میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ درود شریف کو ہم جتنا دھیان اور توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، نماز وغیرہ کی تو آپ پابندی کرتی ہوں گے۔ اسی طریقے سے محمد معاویہ کے آئی ڈی سے ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب آپ کی ویڈیوز سے بہت سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے کئی سارے سوالات آئے ہوئے تھے کہ دل میں وسوسہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں ان کا سوال ہے،
یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے گا، اور میں نے اس پر اچھے سے سمجھا بھی رکھا ہے کہ اگر دل میں وسوسہ آتا ہے تو اس کو آنے دیا جائے۔ جیسے یہ وسوسہ آ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں اور مجھے یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، یا پھر یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو جاوے، یا ان کی کچھ شادی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ جس سے شادی کرنا چاہتے تو رشتہ دار وہاں تیار نہیں ہے، اور دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ میں دعائیں کر رہی ہوں لیکن وسوسہ یہ آ رہا ہے کہ میرے گھر والے میری شادی اس جگہ اور اس سے نہیں کرنے دیں گے، تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ کو وسوسہ آ رہا ہے کوئی دقت نہیں، لیکن دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک وہم ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے، اور ہم جو حالات دیکھتے ہیں، گھر والوں کے حالات دیکھتے ہیں، پھر اسی حساب سے ہمارا مائنڈ کام کرنے لگتا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، تو پھر وسوسہ آنے لگتا ہے اور پھر خیال آنے لگتا ہے۔ تو اس سے دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے، دعا اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اس دعا کا نتیجہ اس کو فوراً مل جاتا ہے، اور کبھی بعد میں ملتا ہے، کبھی آخرت میں ملتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے کوئی دوسری چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ میں نے 41 دن کے روزے کی منت مانی ہے تاکہ میری شادی میں جس سے کرنا چاہتی ہوں اس سے شادی ہو جائے۔ دیکھیے، منت آپ نے مانی ہے تو آپ رکھیے، لیکن آپ کا دوسرا سوال ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کیوں روزہ رکھا ہے، تو کیا میں اس کے لیے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی منت پوری کیجیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ منت مانی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو پھر میں اپنی منت پوری کروں گی، تو شادی ہو جائے اور جس سے آپ چاہ رہی ہے ہو جائے، پھر آپ اپنی منت پوری کیجئے۔ اور اگر ایسا ہے تو گھر والوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفل روزے رکھ رہی ہوں اور میں نے اس طرح کی منت مانی ہے، کھل کر کے بات کہیے۔ جب کھل کر کے بات کہی جائے گی تو بات واضح ہوگی۔ اگر اس کو چھپا کے رکھا جائے گا اور اس کا کوئی طریقہ نہیں نکلے گا، کوئی راستہ نہیں نکلے گا، اسباب بھی ہمیں اختیار کرنا ہے، سبب بھی اختیار کرنا ہے، اور کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے جو چیز ہمارے دل میں ہے، جو چاہت ہے، ہم جب تک اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تب تک نہ تو ہمارے دماغ سے بات نکلے گی نہ دوسروں کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ جو بات دل میں ہے اس کو کہہ دیا جائے۔ اگر کسی چیز کا خوف ہے تو پھر اس کو رکھا جائے اور روزوں کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے رویا عمر، ان کا سوال ہے کہ پلیز سب میرے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو روشنی عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو بینائی عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلی تمنا کو پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العزت آپ کے بچے کو آپ کے عالم دین بنائے، بہترین، اور آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ آپ کے لیے بنائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک صالح بنائے۔ سبھی حضرات ان کے لیے دعا کریں، ان کے بچے کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے غزلہ خان، انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ میں روز سورۃ الضحیٰ پڑھتی ہوں، بہت ہی سکون ملتا ہے۔ لائف میں پریشانی تو ہے لیکن جب سے پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے تب سے بہت ہی سکون ملتا ہے، اور ہمیشہ دل سے یہی آواز آتی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں چھوڑا تو ہم تو ان کے امتی ہیں۔ ان کا بڑا زبردست یہ کمنٹ تھا، میں نے لے لیا ہے۔ واقعتاً جو شخص سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اور اپنی زندگی کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچتا ہے، خیال میں لاتا ہے، تصور میں لاتا ہے، اور پھر ان کی پریشانیوں اور ان کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے، تو یقیناً ہماری تکلیفیں ہمیں ہیچ نظر آئے گی کہ ہماری تکلیفیں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن اتنی سخت تکالیف کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان و شوکت کو بلند کیا، تو ہم تو آپ کے امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ تو یقیناً ہماری مدد ضرور کرے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بن کے رہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بندگی ہم کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اور سوال ہے محمد عبداللہ، ان کے آئی ڈی سے سوال ہے، اے ایم اجمیری صاحب میرے بیٹے اور میرے شوہر کے لیے دعا کرے کہ میرا شوہر بیٹے کو لے کر چلے گئے اور میں اپنی بہن کے گھر اکیلی ہوں، میرا شوہر بہت غصے والے ہیں، بہت زیادہ نفرت سے بات کرتے ہیں، دعا کرے کہ میرے بیٹے کو لے کر خوشی کے ساتھ میرے پاس آ جائیں، آپ کی باتوں سے بہت ہمت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو پرسکون بنائے، اللہ رب العزت آپ کے شوہر کے مزاج کو نرم بنائے، آپ کے شوہر کے مزاج میں نرمی پیدا کرے، اور اسی طریقے سے آپ ہر نماز کے بعد جو ہے یا ودود یا لطیف پڑھا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اور رات میں سونے سے پہلے جو ہے قریب 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے اور اپنے شوہر کا خیال اپنے ذہن میں رکھ کر کے اور سو جائیے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد جو ہے آپ کے شوہر کے دل کو نرم فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اور سوال ہے، خوشی پوچھ رہی ہے کہ سورۃ الضحیٰ کب پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ دیکھیے یہ میں نے وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ اس کو جو ہے ہمیں اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں اس کی تفسیر سمجھ میں آ جائے، اور یقیناً جو شخص سورۃ الضحیٰ پڑھتا ہے اور پڑھنے کی عادت بناتا ہے، آپ کو جب بھی وقت ملے، جتنا وقت آپ ملے آپ اس کو پڑھیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دل کی شفا رکھی ہے، دل کا سکون رکھا ہے، زندگی کا سکون رکھا ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ پڑھتا ہے، سکون سے پڑھتا ہے اور اللہ کی محبت میں پڑھتا ہے کہ میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، تو یقیناً اس کو اطمینان، سکون یقیناً ملے گا۔ لبنہ فاروق، اس آئی ڈی سے سوال آیا ہے کہ میں جب بہت زیادہ عبادت کرتی ہوں تو پھر مجھے اپنے آپ سنبھالا نہیں جاتا، دل بہت حساس ہو جاتا ہے، کبھی سکون ملتا ہے، کبھی ہلکا ہلکا خوف آنے لگتا ہے۔ دیکھیے جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں ہمیں لگے رہنا ہے، چاہے ہمارا دل کتنا ہی حساس ہو جائے، ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اس سے ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے گا، اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت دے گا، اللہ رب العزت ہمارے دل کو قوت دے گا، اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو جو ہے پرسکون بنا دے گا۔ تو کبھی سکون ملتا ہے اور کبھی پریشانیاں آتی ہیں، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے محمد سلیم، ان کے آئی ڈی سے کہ میں تہجد میں اکثر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہوں، پہلے تو ٹھیک تھا، پھر اچانک بھٹک جاتا ہے، خیال بھٹک جاتا ہے، کچھ اور ذہن میں آ جاتا ہے، پھر اسے جھٹلا دیتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں کہ دوبارہ غلط خیال نہ آئے۔ بہت بہترین جو ہے آپ کر رہے ہیں، اور اگر ادھر ادھر کے خیال بھی اگر آ جاتے ہیں کبھی کبھار، کیونکہ شیطان ہے اور شیطان ہمارے دل کے اندر جو ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کاروبار، تجارت یا جو ہے دنیاوی کئی سارے خیالات ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے ذہن میں جو ہے ایسے ادھر ادھر کے خیالات، برے خیالات نہ آئے، اور اگر آ بھی رہے تو پھر اس سے آپ پریشان نہ ہو، جیسے دنیاوی اور اسی طریقے سے کئی سارے خیالات ادھر ادھر کے وسوسے ذہن میں آ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے آ رہے تو کوئی دقت نہیں ہے، ان سے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس پر میں نے مکمل ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھیے، تو جتنی گنجائش ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو مکمل ہی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے 10واں سوال یہ تھا کہ ہمارے اوپر سفلی جادو کیا گیا ہے لاسٹ 35 سال سے، اب ہم کیسے اس کا علاج کریں؟ ہم لوگ پوری طرح سے برباد ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ روزانہ ہمیں صبح اور شام قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بھی جو ہے صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر یعنی ایک دم کر لینا ہے، ایک حصار کر لینا ہے رات کے وقت میں، اور اسی طریقے سے کبھی کبھار ہم آیت الکرسی اور
4 قل پڑھ کر کے اور ان پر دم کر کے اور ہم اس پانی کو پیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، آپ پر جادو کیا گیا، تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جو جادو کے توڑ کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس کو کثرت سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اس آفت سے، اس مصیبت سے نکال دے گا۔ اسی طریقے سے بشیر علی مقصود یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر بہن کو، ماں کو شیئر کر سکتے ہیں؟ خواب کی تعبیر کیا خواب ہم کیا ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ خواب کی تعبیر کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بھی آپ اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی اچھے عالم سے، کسی بڑے عالم سے آپ نے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، اور انہوں نے جو تعبیر بتلائی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بتلا سکتے ہیں۔ اب اگر خواب کی تعبیر غلط ہے اور بہتر نہیں ہے، خواب اچھا نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اس خواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اگر اس میں کچھ شر ہے، کوئی فتنہ ہے یا کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس خواب کے شر اور فتنے سے میری حفاظت فرمائیے۔ حضرت میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں، خواب میں دیکھتی ہوں کہ بارش ہوتے ہوئے اور نہر میں بیٹھی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین خواب ہے اور اچھا خواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس خواب کے اندر جو بہتری ہے، جو بھلائی ہے، اللہ رب العزت آپ کو وہ بھلائی عطا فرمائے۔ باقی خواب کے اندر بارش دیکھنا اور اسی طریقے سے نہر میں بیٹھنا اور نہر وغیرہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری سہولیات عطا فرمائے گا، جیسے زندگی کی خوشحالی، اسی طریقے سے رزق کی تنگی کا دور ہونا اور بہت کچھ اچھی چیزوں کی طرف جو ہے خواب میں بارش دیکھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے 13واں کمنٹ ہے توشا، کیا نام ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ خواب میں آسمان سے کچھ لیٹر اور رنگ برنگ پھول دیکھنا اور آسمان پر یا ذل جلال والاکرام دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا خواب ہے، بہترین خواب ہے کہ جو اپنے خواب کے اندر پھول یا اسی طریقے سے رنگ برنگی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ یقیناً اس کو کچھ اپنی زندگی کے اندر خوشحالی یا کوئی بہتر چیز ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے خواب کے اندر یا ذل جلال والاکرام دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ کے لیے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ رب العزت ان رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ آپ بھی اپنے خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اگر اس خواب کے اندر کوئی بھلائی ہے میرے لیے تو مجھے عطا فرما دیجئے، اور اگر کوئی شر ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہے کہ جس سے مجھے اپنی زندگی کے اندر نقصان پہنچے، اللہ میری اس سے حفاظت فرما دیجئے۔ اسی طریقے سے 14واں نمبر پر کمنٹ ہے ایس کے خان، انہوں نے پوچھا ہے، کہا ہے کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں اکثر خواب میں اندھیرا دیکھتی ہوں، پھر میں بیمار ہو جاتی ہوں، پھر مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے اور خواب میں ڈرتی بھی بہت ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے یہ جو شر ہے، یہ جو فتنہ ہے یا جو آپ کو خواب میں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے آپ کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ کو کثرت سے رات کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے، 4 قل پڑھ کر کے سونا ہے، سورہ ملک آپ پڑھ سکتے ہیں تو سورہ ملک کا اہتمام آپ کریں، اور جب بھی آپ کی رات میں نیند کھلے اور ایسا خواب آپ کو نظر آئے تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں۔ اور ایک اور بات یہ سمجھے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو زیادہ تر پاک رکھے، صاف رکھے۔ پاک کا مطلب یعنی دنیاوی ٹینشن یا ادھر ادھر کی ٹینشن ہم جب دماغ میں لے کر کے گھومتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا رات کے وقت میں جب ہمارا پورا بدن سکون سے رہتا ہے تو پھر ہمارا دل و دماغ وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اور ذہن کام کرتا رہتا ہے، اور ساری پچھلی ٹینشنیں رات کے اندر دماغ میں گھومتی رہتی ہے، پھر ایک دم سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے خواب ہے کہ جو عجیب و غریب خواب آتے ہیں اور ہم کو یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے بہت نقصان دہ۔ تو ہر خواب ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہو، ہر خواب ایسا نہیں ہے کہ برا ہو، ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید رکھنا ہے کہ اے اللہ تو بہت جلد ہماری اس مشکل سے جو ہے ہماری اس مشکل کو دور کر دے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ صبح کے وقت میں ایک چھوٹا سا عمل کر لیں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی پڑھے، اور اس کے بعد میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ
سورہ یاسین پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس میں وقت کی گنجائش ہے، صبح تہجد کے وقت اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کسی اور وقت میں ظہر کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اس کے بعد میں سورہ یاسین 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جو شخص یہ پڑھنے کے بعد اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا کریں گے۔ اگر کوئی اپنے شادی کو لے کر پریشان ہے، اپنے قرض کو لے کر پریشان ہے، اپنے مسائل کو لے کر کے پریشان ہے، اللہ رب العزت اس کی دل کی مرادیں ضرور پوری کرے گا، اللہ رب العزت اس کی بات کو ضرور سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس نے مانگا ہے اس کو ضرور عطا کرے گا۔ بس یقین اس بات پر ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اور یقیناً اس عمل کے بعد ہمیں مل جاوے گا۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ اگر ہم سورہ یاسین پڑھ کر کے اور پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو، ہماری ہر ضرورت کو، ہمارے ہر دلی مراد کو اللہ رب العزت پورا فرما دے گا۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں آپ کے جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ بہت آپ اپنا قیمتی وقت مجھے دے رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے بہترین سوالات میری طرف پہنچتے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دوں، اور کبھی اگر ایسا سوال ہوتا ہے تو میں مکمل ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اپنی زندگی کو خوب بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، درود شریف میں اپنا وقت لگائیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔